تو 14ویں 15ویں صدی پیدا ہو گیا. تو بڑے دعوے کر رہا کہ میں ان کا بڑا عاشق ہوں. جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تھے نا، وہ ہندو نہیں تھے، وہ سکھ نہیں تھے، وہ کھتری نہیں تھے، وہ بامن نہیں تھے، وہ یہود و نصارہ نہیں تھے، وہ سارے نمازی تھے، وہ سارے مسلمان تھے، وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ عام نہیں تھے. کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی آواز سے کوئی بڑھ کے آواز ہو سکتی؟ یار میرے آقا کی گود میں پلنے والے، آگے کندھوں پہ سوار ہونے والے امام علی مقام رضی اللہ نے 3 خطبے دیے منانے کربلا میں. کتنے؟ ان کے دل پہ کوئی اثر ہوا؟ اور 4000 کا لشکر، پہلا لشکر لانے والا، ان کا نگران، اس کا امیر سپہ سالار حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر آئے. ادھر زور کی نماز، فجر کی نماز تھی. حضرت علی اکبر نے اذان پڑھی. امام علی مقام پوچھا ہو، نمازی تھے نا، اور نمازی تھے، سارے مسلمان تھے. پوچھا اور کیا ارادہ ہے؟ خود کے دل میں عشق آل بیت تھا. پوچھا اور کیا ارادہ ہے؟ کہ لگی ارادہ تو نماز با جماعت پڑھنی ہے. با جماعت نماز پڑھی. فرمایا اب کیا؟ اب کہ لگا اب وہ ہو گیا جو ہونا تھا. کیا؟ فرمایا اب ادھر نہیں، اب ادھر. کیوں؟ آپ کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے. میں کچھ کہہ گیا ہوں، پتہ نہیں میں نے کیا کہا، میری زبان سے کوئی جملہ نکل گیا ہے. حضرت حر نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہ، میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے. نہ اب عزت سے وقار ہے، سے غرض ہے، نہ نوکری سے غرض ہے، نہ ڈگری سے، نہ عہدے سے، نہ پروٹوکول سے، نہ سپہ سالاری سے. اب غرض یہ ہے کہ یا حر ہوگا یا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا علیہ السلام نے جب تیار کیا تو نائب امین نے لفظ کیا استعمال کیے؟ اب آپ نے جواب دینا کہ اگر حکم کرو کس میں تو ہم تیار ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آقا علیہ السلام نے چہرے کو تکا نا، میں نے چہرے کو دیکھا، بخاری کے لفظ ہیں، جب میں نے آقا کے چہرے کو دیکھا تو میرے آقا کے چہرہ مسکرا رہا تھا. اب ٹائم ہو رہا ہے، آگے چلنے کا تو میں 2 واقعہ اور کرنے کا آپ سے اجازت ہے. یہ تو بڑا وسیع موضوع ہے، میں صرف حاضری لگوانے کے لیے کر رہا ہوں. سامان بھی تھوڑا تھا، سواریاں بھی تھوڑی تھی، تعداد بھی تھوڑی تھی، ادھر تعداد بھی زیادہ، ساز و سامان بھی زیادہ. پتہ نہیں پوری دنیا کی طاقتیں ادھر تھی، لیکن خدا کی قسم ادھر کیا تھا؟ ادھر اللہ کے رسول کی فرما برداری تھی، ادھر اللہ کے رسول کی محبت تھی، ادھر پیار تھا. ساری طاقتیں ادھر تھی. اب تھکاوٹ ہو گئی. اگلا جملہ بڑا توجہ طلب ہے. تھکاوٹ ہو گئی، طویل سفر تھا. مدینہ المنورہ سے میدان بدر کو تھوڑا فاصلہ بنتا، کافی فاصلہ بنتا، پتہ ہے 250 300 350 کلومیٹر اتنا بڑا فاصلہ بنتا ہے. وہاں پہنچے، اللہ تعالیٰ کو سب کو میدان بدر میں لے جائے. نہیں آج ثابت کو نا چلے نہیں جاؤ، میدان بدر میں اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے. پھر اپنی آنکھوں سے میدان بدر کا وہ حال دیکھو. پھر جہاں مسجد عریش بنی ہوئی نا، وہ جہاں نبی پاک کا خیمہ لگا تھا، کیا عریش مسجد ہے، وہاں خیمہ لگا تھا. اور سارے صحابہ کو میرا آقا نے صلاح دی. تو میں صحابہ تم سو جاؤ، تم تھکے ہوئے ہو، صبح آپ نے لڑنا ہے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے تم نے قربانی دینی ہے، سو جاؤ. تاریخ میں آتا ہے، سیرت میں آتا ہے، کتابیں اٹھا کے دیکھو. میں نے اس کو 25-26 سال قبل ایک جملہ سردیوں میں ایک سیرت کی کتاب لایا تو میں مطالعہ کر رہا تھا. تو یہ جملہ میرا بیان کرنا اور ہے، جو لکھا ہوا تو وہ جملہ کوئی اور ہے. ہر بندے کا اپنا انداز ہوتا ہے. میں جب یہ جملہ پڑھا مجھے نہیں پتا میں بیٹھا کہاں، میرے منہ سے ایک ہی جملہ نکلتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اپنے غلاموں سے اتنا پیار تھا، آپ کا اپنی امت سے اتنا پیار تھا کہ سب کو صلاح دیا. اور آقا علیہ السلام اپنے خیمے میں ساری رات عبادت میں مصروف رہے، ایک سیکنڈ آنکھ نہیں لگائی اور ایک ہی جملہ استعمال کیا، مولا یہ میری تھوڑی سی پونجی ہے، اس کی حفاظت فرما، یہ میری تھوڑی سی پونجی، اس کی حفاظت فرما. ساری رات میرے آقا علیہ السلام جاگتے رہے. آج اس جگہ پہ مسجد بنی ہوئی ہے، بہت پیاری مسجد بنی ہے، بڑی خوبصورت. اور میں جب اس مسجد میں پہلی مرتبہ میری حاضری ہوئی نا، میں حقیقت ہے نا، یہ ہوتا ہے غیبانہ
کس بندے کی تعریف کی جائے، اتنی تعریف کر دی جائے کہ بندے دل میں تڑپ پیدا ہو جائے. تو جب سامنے آئے نا تو جب وہ دیکھتا خوشی میں آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہے. تو یا غم میں آنسو آتے ہیں یا خوشی میں، انتہا کو خوشی پہنچ جائے یا انتہا کو غم پہنچ جائے تو پھر آنکھوں میں آنسو ہیں. تو جب میں مسجد علیش کو پہلی مرتبہ دیکھا تو میں حقیقت کھڑے رہے. میں نے کہا آقا یہاں کا خیمہ لگا تھا. آقا شاید کسی مسجد میرے آقا کو فکر تھا. اور آج خدا کی قسم وہ 313 کوئی جتنا کوئی بکواس کرے، جتنا میرے آقا کے غلاموں کے خلاف باتیں کرے جی بھائی کے کرے بہت وقتا یہ تو آنے کئی فیصلے ہو جانے ہیں کہ وہ رب کے دربار میں جانے ہیں. لیکن دوستو سنیے مرسدوں کے سنو توجہ کا جملہ ہے 313 پہلے غزوہ میں شریک ہونے والے صحابہ ایک صحابی کا قیامت کی صبح تک بھی زندگی مل جائے ایک سجدے میں گزارے ایک صحابی کے احسان کا بدلہ نہیں جو 313 نے بدلا. ان کو پتہ نہیں تھا بیویاں ان کی تھی، بچے ان کے تھے، کاروبار ان کا تھا، سارا کچھ، لیکن سارا کچھ چھوڑ کے آقا کے قدموں پر قدم رکھتے جا رہے نہیں پتا تھا. اور میرے خیال میں جب وہ گھر سے نکلتے ہوں گے یہی کہہ کے نکلتے ہوں گے خدا حافظ سپرد خدا استودع اللہ، تم خدا کی سپرد، اب رب کی مرضی ہے آتے ہیں یا جب طارق بن زیاد نے وہ انس کے لیے جب وہ ڈر کے نکلے نا ادھر سے نا آپ کو یاد ہوگا انس کے لیے جب نکلے تو کشتیاں ساری جلا دی. ادھر 70,000 تھے اور ادھر 1700. کتنے؟ 1700. ادھر کتنے تھے؟ 70,000. تو فرمایا جب گزر گئے نا دریا بڑے نیل دریا، دریا دجلہ، دریا فرات، بڑے بڑے دریا ہیں. ان کو دیکھ کے خوف آتا ہے. یہ 5 دریا جو ابن کثیر نے اس کا ذکر کیا ابن کثیر میں، یہ 5 دریا ہیں جن کا آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا یہ کہاں سے نکل رہے ہیں، ان کا آغاز کہاں سے ہے. علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ یہ 5 دریا ہی جنت سے نکلتے ہیں. کہاں سے؟ جنت سے. ابن کثیر میں یہ لکھا ہوا بڑے بڑے دریا. فرمایا کشتیاں جلا دو. کیا سارے بولیے ہم نے بھی جلا دی ہے نا. ہم تو جلائیں گے اسے جیسے مرا گے اور واپس پہلے بدلا سکیں. مولویوں کے پیرا کو نہیں جلائیاں جا رہی ہیں پھر اللہ اللہ لگے کہ نہیں اللہ اللہ کر رہے کہ نہیں. ہاں اسی سارے پہنچے بھی ہیں کہ نہیں. جب کشتیاں کے جلانے کو حکم ہوا تب کسی نے کہا مجاہد نے کہ واپس نہیں جانا. فرمایا یہی تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مومن جہاں قدم رکھتا ہے وہ پیچھے کے لیے رکھتا ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے رکھتا ہے. یہی تو بتانا چاہتا ہوں. تو جب کشتیوں کے جلنے کا مخالفین کو پتا چلا نا کہ مسلمانوں نے کشتیاں جلا دی ہیں، صرف کشتیوں کے جلانے کی خبر جب 70,000 مخالفین تک پہنچی، ابھی جنگ نہیں ہوئی، آمنا سامنا نہیں ہوا، تداو نہیں دیکھی، اسرا نہیں دیکھا، فقط کشتیوں کے جلانے کی خبر 70,000 تک پہنچی ہے. میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ یار انہوں نے کشتیوں کو جلا دیا ہے. ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین الامہ ہیں. امین الامہ انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا. کس کو بولیے؟ کس کو؟ پریشان جو میں ایڈ کرنے لگا ہوں. یہ رمضان شی میں 3-4 دن ہیں، یہ دوسرا دن 2 اور ہیں تو 10-15 منٹ پر چلے جاتے ہیں. ٹائم میرا 6 سے 15 منٹ. پریشان نہیں ہونا. رمضان شی میں 10 منٹ تیرے بھی منصب میں گزر جائیں گے تو اچھا نہیں. پیچھے سے وہ کھاتا نہیں آئے گا. پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ بس دل لگا کے بیٹھے اللہ کے گھر میں بیٹھے انشاءاللہ. دل لگا کے بیٹھے. کل ختم کرنے لگو. ابو بیت بن جراح نے کس کو فتح کیا؟ بیت المقدس کو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فتح کیا شام کو. حضرت عمر بن عاص نے فتح کیا رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کو. حضرت سعد بن ابی وقاص نے فتح کیا ایران کو. سپر طاقت تھی جس کو فارس کہتے ہیں ایران. آپ سب اہل علم بیٹھے ہیں، اہل مطالعہ بیٹھے ہیں، اہل عقل بیٹھے ہیں. میرا مطالعہ کے سامنے کیا ہو سکتا ہے؟ کسی نے بیت المقدس فتح کیا سپہ سالار نے، کسی کو شام نے فتح کیا،
کسی نے مصر کو فتح کیا، کسی نے سپر طاقت فارس کو فتح کیا. میں آپ کے ساتھ ایک تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہوں رمضان شریف کے دوسرے جمعہ پر. ایک آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. کسی نے کسی کو فتح کیا، کسی نے کسی کو فتح کیا. صرف آپ سے پوچھتا ہوں تنہائی میں، خلوت میں تم نے بھی سوچنا ہے، تم نے بھی غور کرنا ہے. اور میں بھی کروں گا یار کسی کافر کو مدینہ فتح ہونے کا خیال نہیں آیا. میں جملہ کہہ گیا ہوں، پتہ میں نے کیا کہا ہے، جملہ میں کہہ گیا ہوں، تم نے سن لیا ہے. مسلمان ایک چھوٹی سی بستی میں تیار ہو کے نکل رہے ہیں، بڑی بڑی سپر طاقتوں کو فتح کر رہے ہیں. تو کیا کسی غیر مسلم، بڑی بڑی روم اور فارس بڑی سپر طاقتیں تھیں، کیا کسی غیر مسلم کو مدینہ المنورہ کو فتح کرنے کا خیال نہیں آیا؟ آنا بھی نہیں تھا، آنا بھی نہیں تھا. فتوحات، کیا فتوحات کی دولت سے مالا مال ہونے والے مدینہ میں آقا کی صحبت بھی تو تیار ہو رہے. جب فارس فتح ہوا وہاں سے مال آیا، جو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. فارس فتح ہوا وہاں سے مال آیا. بولیے مال. فارس امیر تھا، بڑا امیر ملک تھا، سپر طاقت تھی. وہاں سے مال آیا، مسجد نبوی شریف کے سین میں یا ساتھ ہی ڈھیر لگا ہوا. کیا ڈھیر لگا ہوا؟ سنو، یہ آخری جملے ہیں، میدان بدر تو ہونے ہونا ہے. آخری جملے سنو. ڈھیر لگا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھ کے نا تو ہاتھ میں وہ کاغذ تو رہے تھے، کاغذ کو نہیں، کاغذ میں جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ لسٹ لے کے بیٹھے ایسا اور ساتھ رو رہے ہیں. کیا بولو؟ ساتھ رو رہے ہیں. اوپر سے حضرت علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آواز آ رہی ہے؟ اب تک پہنچ رہی ہے؟ سب تک آواز پہنچ رہی ہے نا؟ اوپر سے امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے. تو عمر فاروق کے ہاتھ میں لسٹ بھی دیکھی اور روتے دیکھا. پوچھا یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا ڈھیر مال غنیمت کا لگا ہوا ہے، فتوحات ہو رہی ہیں، فتح ہی فتح ہے، فراوانی مال کی، فراخی مال کی، سہولیات آسانیاں دن بدن، رو رہے ہیں. امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بولے، فرمایا یہ رونا خوشی کا ہے، یہ رونا خوشی کا ہے. کہ کس کا؟ کیا قربان کا جملہ، میرے پاس الفاظ نہیں، خدا کی قسم میرے پاس علم نہیں ہے کہ اس کو میں کتنا خوبصورت گلدستہ بنا کے تمہیں دوں. طاقت نہیں میرے پاس، قوت نہیں ہے، سوگ نہیں ہے، اداس نہیں ہے، میرے پاس الفاظوں کا ذخیرہ نہیں ہے. خدا کی قسم فاروق اعظم بول اٹھے، فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ میں کیوں رو رہا ہوں؟ کہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ لگے جتنا مال ایران سے آیا ہے نا، فارس سے، لسٹ پہ لکھا ہوا ہے. میں کبھی لسٹ کو دیکھتا ہوں، کبھی مال کو دیکھتا ہوں. فرمایا ایک سوئی بھی علیحدہ نہیں ہوئی، ایک سوئی بھی. بولو نا سارے یار، جو دل کرو. میں تمہیں کچھ کہہ، میں کچھ کہنا، میں تو تمہاری بات کر رہا ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں ایک خوبصورت پیغام دے رہا ہوں. تمہیں کیا دینا؟ میں تو اپنے آپ کو دے رہا ہوں. فرمایا پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سوئی بھی دائیں بائیں نہیں ہوئی. لیکن جملہ سب آگے تھا، جملہ آگے تھا. فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مال لانے والے، سنو، سن رہے ہو؟ سنو، مال لانے والے وہ ہیں جن کا گزارا کھجوروں پہ ہوتا. آئے آئے، جن کا گزارا کھجوروں پہ ہوتا ہے. پھر وہ بھی علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیراکن کو جوڑا تھا، پیار پیدا کیا تھا. آج بدبختہ من گھر کر بیٹھے، نکال کر علی کو ابو بکر سے، ابو بکر کو علی سے، علی کو عمر سے، عمر کو علی سے، علی
بولو وہ کبھی جدا نہ تھے نہ جدا ہے نہ جدا ہوں گے اور قیامت کو کٹھے آئیں گے پھر تجھے چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں نظر آئے سنو علی بولنے رضی اللہ تعالیٰ کو پیاری عمر یہ جملہ سمجھ توجہ سے اگر توجہ اس وقت کہیں گئی ہوگی نا تو تھوڑی دیر کے تھوڑی میری طرف کرنا حضرت علی بولنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاری عمر سوئی دائیں بائیں اس لیے نہیں ہوئی کہ ان کے اوپر سربراہ عمر بیٹھا ہے کیا جملہ کہے گے پیاری علی تمہارے جملے کو ہم اپنے دل کے اندر بھی رکھیں تو رکھنے کے قابل نہیں خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں پیاری علی رضی اللہ تعالیٰ تمہارا یہ جملہ ہم اپنے دل میں بھی جگہ دیں ہمارے دل ہی سیاہ ہے ہمارے دل منافقت سے بھرے ہوئے ہیں ہمارے دل کے اندر بغض ہے اناد ہے گندگی ہے ہم تو دل میں بھی جملہ رکھنے کا قابل نہیں لیکن آگے سے پھر عمر فاروق نے بھی کمال کر دیا آئے کمال کر دیا دوستو جب علی بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے اوپر سربراہ عمر ہے یعنی ان کے اوپر تو ہے اصل بات جملہ یہ میں تو کہتا ہوں جملہ بولنا نا وہ بھی ادب کی تھا پیار کا تھا فرمایا پیاری عمر ان کے اوپر سربراہ تو ہے تو پھر علی بھی بول اٹھے فرمایا یہ کمال عمر کا بھی نہیں ہے یہ تھی دوست یہ تھا پیار یہ تھی قربت جس کو میرا آقا نے اپنی نبوت کی صحبت عظیمہ میں نگاہ نبوت کی برکت سے جوڑا تھا پیار محبت انس سنو پھر آگے سے عمر فاروق بولے رضی اللہ تعالیٰ فرمایا عمر اے پیارے علی یہ کمال عمر کا نہیں ہے اس لیے کمال ہے کہ عمر کا مشیر علی ہے عمر کا مشیر میں عمر ہلاک ہو جاتا اگر میرا مشیر علی نہ ہوتا اور میرے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جب کوئی پوچھتا عمر کتنی ہے کہتے ہیں 2 سال لوگ کہتے ہیں نعمان بن ثابت عجیب بات ہے 2 سال عمر اتنے بڑھاپے میں چلے گئے 2 سال عمر فرمایا خدا کی قسم باقی عمر کا کیا اصل عمر میں 2 سال وہ ہے جو نبی کی آل کے شہزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی صحبت میں گزار دیے ہیں اصل میں تو یہ 2 سال عمر ہے فرمایا میں نعمان بن ثابت ابو حنیفہ میں ہلاک ہو جاتا اگر نبی کے شہزادوں کے جوڑے میں میں نہ ملتا دوستو میں آپ کا ٹائم تو بڑھا لیا ہے لیکن کچھ کر نہیں سکا میدان بدر میں 313 پہنچ گئے کتنے 313 صبح پھر جب لڑائی ہوئی تو 14 صحابہ شہید ہوئے کتنے سارے بولیے بس ایک محبت کا آپ کے نکتہ لے دینا چاہتا ہوں بس کی بات آپ سے یاد چاہوں گا پریشان نہیں ہو گئے بس ایک نکتہ بس بڑا خوبصورت ہے تو اس نکتہ بھی چھوڑتے ہیں بس ایک نکتہ لیتے ہیں وہ چھوٹا سا ہے وہ لے لیتے ہیں 14 صحابہ شہید ہوئے کتنے اور 1400 اللہ کو سب کو میدان بدر میں لے جائے میدان بدر کا قبرستان کے گیٹ کے سامنے چوک میں اس طرح جناب بورڈ لگا ہوا بڑا خوبصورت 14 صحابہ کے نام لکھے ہوئے کتنے اور جب میں نے پہلی حاضری دی نا تو میں وہاں کھڑا رہا میں بس بار بار یہ کہتا میں کہ ٹور کا ساری جانا ہے اور ٹور گئے ہیں ٹور ساری چلے گئے ہیں پر قربان جاؤں تمہاری عظمت پر کہ تم میدان بدر میں آقا کی نگاہ نبوت کے سامنے شہید ہوئے کیا بات پھر ہم نے وہ میدان بدر وہ قبرستان میں وہ قبر دیکھی 14 صحابہ کی ایک ہی قبر اور میں سیدھی بات بتاؤں میں کیا بتا سکتا ہوں کہ میں جب وہاں کھڑا ہوا مجھے نہیں پتا میں کہاں کھڑا میری کیفیت عجیب ہو پھر وہ میں اگر یہ شد متبع نہ کھڑے ہوتے تو کیا پتا میں بار بار تمہارے ناموں کو غصہ دیتا اپنی پلکوں پہ لگاتا کہ تم میرے آقا کی نگاہ کے سامنے شہید ہوئے اور میرے آقا کی نگاہ کے سامنے قبر میں تمہیں اتارا گیا تم کتنی اعلیٰ ہو کتنی عظیم ہو کتنے کمال ہو اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو قیامت تک جتنے لڑائیاں اسلام اور کفر کی ہوں گی سب کا ثواب تمہیں ملنا ہے اس لیے اسلام اور کفر کی پہلی جنگ میں تم صحابہ نے 14 شہادت کا درجہ پایا اتنا شہادت کا درجہ پایا اب دو آخری جملہ کو دینا چاہتا ہوں جب فتح ہو گئی نا کیا سارے بولیے فتح ہو گئی جب فتح ہو گئی کیا ہو گئی فتح مکمل ہو گئی زہر کی نماز پڑھنے لگے کیا زہر کی
نماز پڑھنے لگے، میرا آقا مسکرائے نماز کے دوران. صحابی نکر پہ کھڑا ہے، صحابی تو جب نماز مکمل ہوگی صحابی آ کر کرتا تھا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نماز کے اندر مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو آ کر اس طرح فرما سکتے تھے کہ تو نماز میں میک اپ دیکھ رہا تھا؟ مجھے کیا کام ربو سے، مجھے کیا خبر کی سجود کی کہ نقش پاک کی تلاش کی تو جھکا رہا میں نماز میں. رب کو تیری نمازوں سے کیا غرض ہے؟ رب کو تو ادب سے غرض ہے نا کہ نہیں جی. میں بات کر رہا تھا، آخر اسلام نے کمال جملہ استعمال کیا اور آپ نے سنا ہوگا قرآن کی میں نہیں جان کے ٹائم زیادہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اگر ایک فرشتہ بھی میدان بدر میں آ جاتا نا کتنا تو ایک ہی کافی تھا، دو یا تو پھر ہی تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی محبت کا بڑا کمال نقطہ بیان کر دیا. فرمایا محبوب باقی نبیوں کی امتوں کی تباہی کے لیے ایک یا دو فرشتے آتے تھے، لیکن تیرے لیے ایک ہی بڑا ہے، لیکن تیرے لیے 1000 بھیجوں گا اس لیے کہ یہاں بھی پتہ چل جائے کہ باقی عام نبی ہے تو میرا خاص نبی ہے. اور پھر آگے کمال ہو گیا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آئے نا ایک صحابی آیا آ کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی مدد کے لیے بہت بڑا کافر آ رہا ہے، بہت بڑا. تو میرے آقا نے فرمایا کہ ان کے پیر نہ پھسل جائیں، ان کے پاؤں نہ پھسل جائیں. میرے آقا نے فرمایا پریشانی ہونا. رب کہتے ہیں تقول المؤمنین، جب آپ فرما رہے تھے مومنوں سے خطاب کر رہے تھے الم یکفیکم، پریشانی ہونا یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، پریشانی ہونا تمہاری مدد کے لیے رب 3000 فرشتے بھیج رہا ہے. رب کہہ سکتا تھا، فرما سکتا تھا اے میرے محبوب کیا ہو گیا، فرشتہ تو 1000 ہی کافی ہے. میرے ساتھ مشورہ کیا، میری بھائی کا انتظار کیا، تو نے اپنی طرف 3000 کہہ دی ہے. رب فرما سکتا تھا نا، بولیے. رب نے فرمایا میرے محبوب کوئی بات نہیں، تیری زبان سے 3000 نکل جائے نا، اب 1000 کا وعدہ ختم، 3000 کا وعدہ شروع. ایک کا وعدہ تو نے 3000 کہہ دیے، اب 3000. تھوڑی دیر کے بعد پھر صحابی آیا کہ لگے یہ بات بڑی عجیب ہو گئی. رب نے فرمایا میرے محبوب نے جب کہا نا بلا ان تصویروا وتتقوا وجاءکم من فور ما هذا یمدکم ربکم بخمسۃ آلاف، 5000 آ رہے. کتنے؟ 5000. فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا، 2 ہی کافی تھے، 3 تھے، بڑے تھے، 1000 آ رہے تھے. جبرائیل علیہ السلام کی کمان میں آ رہے تھے، ان کی شفا سلانی بھی آ رہے تھے، زیر صدارت آ رہے تھے. فرشتہ کے مولا 1000 کافی ہے. رب نے فرمایا سنو لڑے گا 1000 ہی. بولو بولو کیا لڑے گا؟ لڑے گا 1000 ہی، لڑے گا 1000 ہی. 2000 زمین پر، 2000 آسمان پر سٹینڈ بائی. یہ کیوں جائے؟ بولو صحیح غلطی نہ ہو جائے. سٹینڈ بائی، تیار، تیار ہو جاؤ. فرمایا 2000 زمین پر، 2000 آسمان پر، لڑیں گے 1000 ہی. تم 4000 اپنے آپ کو سامان باندھ کر تیاری میں کھڑے ہو کر میرے محبوب کو دکھا دو کہ ہم تیار ہیں، کیونکہ میرے محبوب کی زبان نبوت سے نکل گیا ہے. تو رب نے فرمایا محبوب تو 3000 5000 کی بات کرتا ہے، مجھے اتنا تو بتا میں نے فرشتے پیدا کس لیے کیے؟ سارے فرشتے ہی پیدا لیے ہیں سارے. تو جب زور کی نماز پڑھائی تو مسکرائے. صحابی پوچھتا تھا مسکرائے کیوں؟ فرمایا مسکرا پتہ کیوں یہ؟ جبریل میرے پاس آیا نماز کے دوران آ کے عرض کرتا ہے آقا اجازت ہے؟ ہاں میں واپس چلا گیا تھا، فتح ہو گئی تھی. رب نے فرمایا جبریل واپس آ گئے ہو؟ کہ مولا فتح ہو گئی ہے. فرمایا جس کی بارگاہ میں گئے تھے اجازت لے کے آئے؟ تو میرے آقا نے فرمایا صحابی جب وہ مجھ سے اجازت لے رہے تھے نا مجھے اس خوشی میں مسکراہٹ آئی، مجھے اس خوشی میں مسکراہٹ آ گئی کہ رب کا اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے. لیکن خدا کی قسم یہ اس وقت یہ فرشتے آج بھی نازل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس طاقت ایک ہو کون سی؟ ایک عمل فاتقوا اللہ. جب ہمارے دامنوں میں رب کا خوف پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ فرشتے آج بھی تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں. تیار ہیں؟ سارے بولیے انشاءاللہ. ہاں تو بڑا آستہ بولیے میں نے کس لیے تیار کیا ہے؟ تیار ہے نا انشاءاللہ. یا بقیہ 13 روزے ہو گئے ہیں، رات کو آیا کرو صلاۃ التراویح پڑھا کرو، جو آپ کے قریب قریب مساجد ہیں، قرآن سنو، اللہ کا کلام سنو. صلاۃ التراویح میں کوئی ٹائم لگتا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. تیاری ہے انشاءاللہ.
انشاءاللہ. باہر کے مہمان کافی آئے ہیں، میرے محلے کی ہیں، تو میں تو ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے